آفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی پچھلی مجالس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ہے، اگرچہ دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے بہت بڑے بڑے گناہ، مہا پاپ انسان کر لیتا ہے۔ اور اس کا نام ہے زبان۔ زبان سے صادر ہونے والے جو گناہ ہے ان میں کا ایک گناہ تھا غیبت کرنا، جس کی کچھ تفصیل اور وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ دوسرا گناہ جھوٹ، اس کی بھی کچھ تفصیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ آج جس گناہ کی طرف مجھے عرض کرنا ہے اور بتانا ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ گناہ بہت ہو رہا ہے۔ جیسے اور گناہ کا کرنا حرام ہے، آج جس گناہ کو مجھے عرض کرنا ہے وہ بھی شریعت کی نظر میں حرام ہے، لیکن ناواقفیت اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ اس گناہ کو ہم نے ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، اس کی قباحت، اس کی مذمت اور اس کی حرمت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ عام ہمارے معاملات میں یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہے اس گناہ کا نام؟ اس گناہ کا نام ہے عہد شکنی، وعدہ اور معاہدہ توڑ دینا۔ چلتے پھرتے ہم کسی نہ کسی سے کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی قباحت، اس کی مذمت، اس کی برائی اور اس کی وعید احادیث اور قرآن میں کیا آئی ہے، اس کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سے غفلت میں ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، آج تک دین کی جتنی باتیں ہم نے کہی یا سنی ہے، اللہ تو اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے پہلے حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور حق پر اللہ ہمارا خاتمہ ہمیں مقدر فرما۔ عہد و پیمان کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ اور معاہدہ میں فرق کیا ہے؟ کس قدر اس کی اہمیت ہے قرآن اور حدیث میں؟ قرآن کریم کی ایک ہی آیت مجھے اور آپ کو مل جاتی یا ہم پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے
تب ہی ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے. چہ جائے کہ کئی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں پر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی طرف متوجہ کیا. عہد و پیمان پورا کرنے والوں کی فضیلت احادیث میں آئی. وعدہ اور معاہدہ توڑنے والے کے سلسلے میں وعید اور دھمکی احادیث میں آئی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو آپس میں جو تم معاملات اور معاہدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کو پورا کرو. کتنا پورا میں کرتا ہوں، کتنا پورا آپ کرتے ہیں، کتنا پورا ان معاہدات اور معاملات اور وعدوں کو ہم مسلمان کرتے ہیں. ہر ایک میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں جانتا ہے. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ آپس میں جو تم معاہدہ کرتے ہو بے شک اس معاہدہ کے بارے میں اللہ کے یہاں تم سے سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا. ان العہد کان مسئولا. یہ دو آیتیں یا ایک آیت ہمیں مل جاتی تب بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے اس حکم کو ہم پورا کریں. وعدہ کسے کہتے ہیں اور معاہدہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیں. وعدہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ون سائڈ، ایک طرفہ کسی چیز کی گارنٹی لے لے، کسی چیز کی ضمانت لے لے. میں نے آپ سے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی گارنٹی لے لی، ضمانت لے لی کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں آپ کو میں 1000 روپے دوں گا. یہ ون سائڈ گارنٹی یا ون سائڈ ضمانت، اس کو کہتے ہیں وعدہ. بہت سارے معاملات ہمارے لین دین کے دو طرفہ ہوتے ہیں. ایک آدمی کوئی پیسہ دیتا ہے، دوسرا آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، اور دونوں اس بات کے پابند ہوتے ہیں جس کو ہم انگریزی زبان میں ایگریمنٹ کہتے ہیں. بعض ایگریمنٹ لکھے جاتے ہیں، بعض زبانی ہو جاتے ہیں. اب تو ایک زمانہ تھا لکھائی پڑھائی کا کوئی زمانہ نہیں تھا، آدمی زبان سے ہی ایگریمنٹ کر لیتا تھا کہ زبان پر بھروسہ نہیں ہے، یوں کہتے تھے، کیا لکھنے کی بات کرتے. ایک دور وہ تھا. اور ایک زمانہ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لکھی ہوئی سفید کاغذ میں لکھی ہوئی بات آدمی انکار کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے، مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ میں ماننے کو تیار نہیں. تب لوگ آج کہتے ہیں کہ زبان کا بھروسہ نہیں رہا. کہتے ہیں لوگ زبان کا بھروسہ نہیں رہا، لکھی ہوئی بات کا انکار کر دیتے ہیں تو زبان کا تو مسئلہ ہی کیا ہے. بہرحال وعدہ ہوتا ہے ون سائڈ ہوتا ہے، ایک طرفہ ہوتا ہے، گارنٹی ہوتی ہے، کوئی ضمانت ہوتی ہے. میرے ایک محسن تھے، مربی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جو اولاد اور ان کی اہلیہ محترمہ ساؤتھ افریقہ جو ڈربن کے اندر اس کے قریب میں ایک جگہ ہے وہاں رہتے تھے. اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی پوری پوری اللہ مغفرت فرمائے. جب بھی میں ان سے بات کرتا تو ان کے جواب یہ ہوتا، مولانا صاحب، مفتی صاحب، میرا آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا. اور ان سے ہم نے سیکھتے سیکھتے، کوئی ہمارے پاس راشن کے لیے آتا ہے، کوئی ہیلپ کے لیے آتا ہے، ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی وعدہ نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں. اس لیے کہ عہد شکنی، وعدہ اور معاہدہ توڑنا شریعت اسلام میں حرام ہے. آج بزنس کی لائن میں بہت سارے وعدے ہوتے ہیں اور ان وعدوں پر آدمی پورا نہیں اترتا ہے. کیوں وعدہ کریں ہم؟ یہی جملہ کہیں میرا آپ سے کوئی وعدہ نہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں. جو آپ کو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر آپ کو ادا کرنے یا کام پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میرا وعدہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں اب بری ذمہ ہو جائے.
وعدہ ون سائڈ ہوتا ہے، معاہدہ دونوں طرفہ، کسی چیز کے لینے یا چھوڑنے کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ توڑتا ہے تو اسلامی لا اور قانون کے اندر اس کو اجازت ہے اور اس کو اختیار ہے کہ شرعی کورٹ کے اندر، ہمارے یہاں شرعی کورٹ نہیں ہے، بہت جگہ میں احمد آباد وغیرہ میں قائم ہوئی ہے، لیکن صرف یہ طلاق کے معاملے میں قائم ہوئی، اس لیے علماء فرماتے ہیں شرعی کورٹ قائم کرو، اپنے جھگڑوں کو دنیاوی اور حکومتی کورٹ کے اندر لے جانے کے بجائے اللہ رسول کے قانون کی طرف لے جاؤ۔ شریعت کی نظر اور شریعت کے لا اور قانون میں اپنے فیصلے کرو گے، اللہ ان فیصلوں میں برکتیں پیدا کرے، محبت مودت اللہ ڈالے گا، دوریاں ختم ہوگی، اللہ قرب اور نزدیکی پیدا کرے۔ اگر معاہدہ ہم نے توڑ دیا، میں نے آپ سے کوئی معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، میں نے توڑا یا آپ نے توڑ دیا، تو شریعت کا لا اور قانون یہ کہتا ہے کہ دونوں میں سے جس نے توڑا ہے تو اس کے خلاف شرعی کورٹ کے اندر قاضی کے سامنے وہ درخواست کر سکتا ہے کہ میرا ان کا ایگریمنٹ تھا، اب یہ اپنے ایگریمنٹ اور معاہدے سے مکر گیا ہے، لہٰذا تم اس پر زور اور زبردستی اور دباؤ بنا کر ہمارے ایگریمنٹ کو برقرار اور باقی رکھو۔ اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اس پر دباؤ بنائے اور اس پر اس کو مجبور کرے اور اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے۔ معاہدے میں یہ ہے، وعدے کے اندر ایسا نہیں ہے، کوئی عذر آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، میں نے آپ سے 1000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، اس وقت تک کوئی حال ایسا آ گیا مجھ پر کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو میں آپ سے عذر کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا عذر آیا ہے تو یاد رکھنا، عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اور اس کے باوجود میں ٹال مٹول کرتا ہوں تو شریعت کی نظر میں جیسے وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، وعدے کے اندر آدمی وعدہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، تو قاضی کی کورٹ میں شرعی عدالت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بس اتنا فرق۔ معاہدے میں لے جانے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے، وعدے کے اندر اجازت نہیں۔ یہ ہوا وعدہ اور معاہدہ میں فرق۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا نا، اللہ نے جب کہہ دیا کہ میرے بندے جس سے تو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر، اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رحمت دو عالم، تاجدار مدینہ، حبیب خدا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازمنوا لی ستا من انفسکم، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دو۔ ہمارے آقا اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، اے میرے ماننے والوں، 6 باتوں کی گارنٹی مجھے دے دو، 6 باتوں کی ضمانت دے دو اور اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں، 6 باتوں کی گارنٹی اور ضمانت مجھے دے دو کہ تم یہ پورا کر لو گے، اور تم نے پورا کر لیا، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم کو جنت میں داخل کرا دوں۔ پہلی بات، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی کرو، اور جھوٹ کے بعد میں آگے کتنا آسان، جو بولے سچ بولے، کیا ضرورت ہے؟ عادت ڈالو گے نا، عادت اللہ بلوائے گا۔ آج ایک کسٹمر آیا ہمارے پاس، ایک چپل لے کر گیا تھا، جس کمپنی کا انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا ہمارے دکان کے آدمیوں سے، اسی کمپنی کا اس کو چپل دیا تھا۔ 2 یا 3 دن بعد آج آیا اور کہا کہ جس کمپنی کا میں نے مانگا تھا یہ چپل اس کمپنی کا نہیں ہے۔
لہذا تم واپس لے لو۔ ہم نے کہا سن بھائی، چاہے تو ہم سے پوچھ، چاہے کسی اور دکاندار سے پوچھ، چاہے براہ راست اس چپل کے باکس میں کمپنی کا نمبر فری کال لکھا ہے، تو ڈائریکٹ بات کر لے۔ دو باتیں سمجھ لے، یا تو آ کر یوں کہتا کہ یہ چپل مجھے نہیں چاہیے، آپ واپس لے لو، پیسہ دے دو، ہم دے دیتے۔ لیکن یہ جو تو نے ہم سے مطالبہ کیا کہ میں نے جو چپل مانگا تھا وہ آپ نے نہیں دیا، گویا کہ تو ہمیں جھٹلا رہا ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا، غلط چیز دی ہے، ہم اس معاملے میں جھوٹے ہیں، تو ہم کو یہ ثابت کرنا ہے۔ اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بات ہماری پتھر کی لکیر ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اس کے لیے تو ہم آپ کے ساتھ جھگڑیں گے، یا تو جھگڑنا ہے یا یہ بول کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے، ہم پر بلیم کر رہا ہے، ہمیں جھوٹا ثابت کر رہا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، جو ہے وہی ہے۔ فرق یہ ہو گیا ہے کہ کمپنی نے اس کا لوگو ہوتا ہے، مونوگرام ہوتا ہے لوگو، کمپنی نے چند سال کے بعد لوگو بدل دیا ہے۔ تو جو جوتا پہن کر آیا ہے، اس سے پہلے یہ لوگو تھا، اب کمپنی نے یہ لوگو بدل دیا ہے کمپنی یہی۔ ہمارے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند والوں نے اپنے لیٹر پیڈ پر ابھی کل پرسوں لوگو بدل دیا۔ اب کوئی کہے دارالعلوم کا لیٹر پیڈ نہیں ہے تو غلط ہے، دارالعلوم کا ہی لیٹر پیڈ ہے، لوگو بدل دیا۔ بہرحال جھوٹ آپ کوشش کرو گے، اللہ سچ بلوائے گا آپ سے۔ بہرحال پہلی ضمانت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے لے رہے ہیں، اذا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ کرو۔ دوسری وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، معاہدہ کرو پورا کرو، وعدہ کرو پورا کرو۔ تیسری ضمانت کیا لے رہے ہیں؟ وَأَدُّوا اِذَا تُمِنْتُمْ، جب امانت آپ پر رکھی جائے یا کوئی، دیکھو امانت کا بیان آئے گا مستقل۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ یا چیز رکھی اور اس کو پورا نہیں دیا، وہی نہیں۔ کسی آدمی نے کوئی بات آپ سے کہی اور یہ شرط لگائی کہ یہ بات آپ تک محدود رکھنا، کسی کو مت کہنا، یہ بات بھی آپ کے لیے امانت اور میرے لیے امانت ہے۔ تو کہا کہ امانت کو پورا دو، اس میں خیانت نہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، چھٹی بات ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناحق قتل کرنے اور اللہ رسول کی نافرمانی میں اپنے ہاتھ کو استعمال نہ کرو، ہاتھ کو روکے رکھو۔ چھ باتوں کی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ ایک میں نے آپ کے سامنے فضیلت سنائی وعدہ پورا کرنے کے بعد۔ بہت ساری احادیث انشاءاللہ 2-3 مجلسوں میں پورا کریں گے۔ وعید، اس مجلس میں وعید عرض نہیں کر رہا ہوں، بہت کئی وعیدیں ہیں، کئی دھمکیاں ہیں، بڑے بڑے سخت ترین عذابات، سخت ترین عذابات قیامت کے میدان میں وعدہ توڑنے والوں کے لیے حدیث میں آئے۔ کئی ایک حدیثیں ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ فضیلت میں نے اتنی سنا دی، آپ اتنی ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے العاقل تکفیہ الاشارہ، عربی کا مقولہ ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے کیا ہے، اشارہ ہی کافی ہے۔ بہرحال اب آپ کی خدمت میں جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کی قسمیں کتنی ہیں، اقسام کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں وعدے کی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک عہد اور وعدہ اور معاہدہ مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں۔ مخلوق کا وعدہ اپنے خالق کے ساتھ، بندے کا وعدہ اپنے رب کے ساتھ۔ ہم سب وعدہ کر کے آئے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ وعدہ کر کے ہم آئے۔ ایک وعدہ مخلوق کا خالق کے ساتھ، بندے کا اپنے معبود کے ساتھ۔ ایک وعدہ ہمارا اور آپ کا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ، ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں۔ اور ایک وعدہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ۔ تینوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔
وعدے کی اہمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر زیادہ تھی. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. ایک واقعہ سن لیں کہ آپ نے وعدے کا کتنا لحاظ کیا ہے، پاس و لحاظ کیا ہے، آپ نے کس قدر وعدہ آپ نے پورا کیا ہے، کیسے سنگین حالات میں آپ نے وعدہ پورا کیا ہے. اور یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم مسلمان جب وعدہ خلافی کریں گے اللہ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیں گے. آج جو دشمن ہم پر اللہ کے مسلط ہیں، حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہم مسلمان وعدہ خلافی عام ہو چکی ہمارے زندگیوں میں. جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ اس پر اپنے دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے. ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. ان کے مناقب فضائل بہت زیادہ ہیں. ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لو کہ آپ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حذیفہ یہ میرے رازدار ہیں، محمد الرسول اللہ کے رازدار، محمد الرسول اللہ کے رازدار. کون تو کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی. کتنے اونچے درجے کے صحابی ہوں گے آقا نے جس کو اپنا رازدار بنایا ہو. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک فہرست اور لسٹ تیار کر کے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، حذیفہ یہ لوگ میری امت کے منافق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ڈر کتنا تھا، بار بار حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے، اے حذیفہ آقا نے جو لسٹ اور فہرست دی ہے، نامہ والی دی ہے، ان ناموں کے اندر عمر کا تو نام نہیں ہے، ذرا دیکھ کے بتا دے. کتنا ڈرتے ہوں گے. بہرحال حضرت حذیفہ اور ان کے والد محترم حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں مسلمان ہو کر ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں. شروع زمانہ اسلام ہے، چند مسلمان ہیں ابھی تو مدینہ منورہ میں. جب اپنی بستی سے مکہ کی بارڈر کراس کر کے جب باہر نکلے، راستے میں ابو جہل ملا، ملاقات ہوئی. کہا حذیفہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے جیسے تو تھے نہیں، جانا کہیں ہو اور بتانا کہیں ہو. کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پتا تھا یہ ابو جہل ہے، دشمن اسلام ہے، ہمارا راستے میں روڑا بنے گا، رکاوٹ بنے گا. کہا نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں اللہ نجات دیتا ہے، جھوٹ میں اللہ ہلاک اور برباد کرتا ہے. کہا کہ میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ، میرے ابا بھی میرے ساتھ، ہم دونوں جا رہے ہیں. کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی اور صحابہ کے مقابلے میں ایک جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو رمضان المبارک کے اندر ہوئی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں اور جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی جنگ جو رمضان المبارک میں ہوئی، وہ جنگ کے لیے ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ نکلا ہے. اور یہاں حذیفہ اور ان کے والد محترم یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مدینہ منورہ مدینہ شریف آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. پوچھا کہاں ارادہ ہے؟ تو کہ وہاں جا رہا ہوں. تو کہ نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں جاؤ گے، ہمارے مقابلے میں جنگ کرو گے، اسلام کی لشکر کی طرف سے آپ ہمارا مقابلہ کرو گے، اس لیے ہم نہیں جانے دیں گے. تلوار گردن پر رکھی. اب دیکھو امتحان کی گھڑیاں شروع ہو گئی. کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. کیا کہا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مدینہ شریف ضرور جاؤں گا، لیکن جو جنگ ہونے والی ہے آپ کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا، اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. وعدہ کرتا آئے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر، بستی سے باہر نکلے ہیں. وہاں ابو جہل اپنا لشکر لے کر مکہ سے نکلا ہے. راستے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت حذیفہ سے. کہا اہلاً و سہلاً و مرحبا، حذیفہ آپ کا آنا مبارک ہو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے میں نکلا تھا، راستے میں ابو جہل ملا اور اس سے ہماری یہ بات چیت ہوئی.
کہا کیا بات چیت ہوئی؟ کہا کہ وہ آنے کو انکار کر رہا تھا، گردن پر تلوار رکھ دی، تم جا نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جنگ ہونے والی ہے، تم ہمارا مقابلہ کرو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل سے وعدہ کیا، لیکن یاد رکھیں میرا دل اس کے خلاف تھا، عکس میں تھا، ہاں میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، میں نے اوپر سے کہہ دیا، جس کو کہتے ہیں نا دل سے نہیں کہا تھا، میرا دل تو یہی کہہ رہا تھا اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر ان سے جنگ کروں گا، لیکن گردن پر تلوار رکھ دی، آنے سے راستے میں رکاوٹ اور روڑا بنا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میں جنگ نہیں کروں گا۔ یہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کا حال سنو، 1000 کا لشکر ہے اللہ کے دشمنوں کا، اور صحابہ اور آپ کی جماعت 313 کی ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ 70 اونٹ ہے، 20 گھوڑے ہیں، 10 تلواریں ہیں، صرف 10 تلواریں مقابلے کے لیے، کس کے؟ 1000 کے مقابلے کے لیے 10 یا 15 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہے، 20 گھوڑے ہیں، باقی سب کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ ایک ایک آدمی سونے سے زیادہ قیمتی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا، لیکن آپ نے کہا حذیفہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، اوفوا بالعقود، کہ اپنے وعدوں کو تم پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اللہ کے یہاں وعدہ پورا کرنے نہ کرنے کا اللہ سوال کرے۔ ایک ایک آدمی بڑا قیمتی تھا، کہا کہ حذیفہ تم میرے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، تم مدینہ میں قیام کرو، ہم اللہ کے دشمنوں سے۔ اور کون؟ بدر میں جانے والے، اور بدر کے صحابہ کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، جو بدر میں شریک ہوا ہے اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا، اور بدر کے 313 صحابہ کا نام لے کر یا اجمالی طور پر اللہ سے یوں کہے گا کہ اللہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ ایسی جنگ، حذیفہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے روک دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے میں وعدہ کو پورا کیا ہے، عہد و پیمان کو پورا کیا ہے، ایک ایک آدمی سونے سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں وعدہ ہم پورا کریں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اور عنوان بھی ہے انشاءاللہ، معاہدہ کے اقسام آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ پورا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں اس کی جنت کی گارنٹی دلوا رہا ہوں، ضمانت دلوا رہا ہوں۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ اور وعدے کے اقسام، وعدہ پورا نہ کرنے پر احادیث میں کیا وعید آئی ہے۔ آج کل تو ایسا ہے کہ ایگریمنٹ کو توڑنا اور وعدے کو توڑنا بچوں کا کھیل بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بچوں کا کھیل۔ جیسے بچے آپس میں وعدہ کرتے ہیں نا فہمی میں، نا سمجھی میں، کہ میں نے تجھے کہا تھا نا تو نے پورا، ایسا ہو گیا۔ اس لیے اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، وعدہ پورا کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عہد و پیمان اور معاہدہ کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد شکنی، وعدہ کی خلاف ورزی اور وعدہ توڑنے سے اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک ہمارے جاننے والے ہیں دبئی کے اندر عبد الماجد کر کے، بیچارے کسی مسئلے کے اندر، کسٹم کے اندر لائسنس تھا ان کا، کسی آدمی نے سامان کی سپلائی ہوتی تھی، اس میں غلط سامان ڈال دیا، بہرحال وہ پریشان ہوئے، صبح ان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک جاننے والے ہیں امین بھائی، ان کی بیٹی کینسر کے مرض میں ہے، اور بہت سارے پریشان حالوں نے اپنی پریشانیاں اور بہت سارے بیماروں نے اپنی شفایابی کے لیے ہم سب سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اور ہمارے محسن ہے یہاں تشریف فرما ہے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی چکھلیا ڈاکٹر کے اندر ایڈمٹ ہے، دعا فرمائیں امت کے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی اللہ عافیت سہولت عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ اے دین کو رات سے بدلنے والے اللہ، اے رات کو دین سے بدلنے والے اللہ، اے موت کو حیات سے بدلنے والے اللہ،
تو اس پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اے زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہماری زندگیاں اندھیرے میں ہی گزری ہے، غفلتوں میں گزری ہے، معصیت اور گناہ کے دلدل میں گزری ہے۔ اے اللہ، نکالنے والی ذات آپ کی ہے۔ بہت ہم کوشش کرتے ہیں، صبح ہم توبہ کرتے ہیں، شام میں ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، نفس و شیطان پیچھے لگا ہے۔ اے اللہ، نظروں کا دھوکہ دیتا ہے، دل بہلا دیتا ہے، گناہ میں لذتیں بتا دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہماری لذت موت پر ٹوٹ جائے گی، ہماری لذت موت پر چھوٹ جائے گی۔ میرے اللہ، تجھے منہ دکھانا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، تیرے سامنے زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ دنیا میں تو نے ہمارے گناہ پر پردہ ڈالا ہے، موت اور موت کے بعد بھی گناہ پر پردہ ڈال دینا۔ اے اللہ، پردے ہی پردے میں معاف کر دینا، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما لے، ہماری دنیا اور آخرت کو بھلی بنا دے، ہماری دنیا آخرت کو بھلی بنا دے۔ اللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں بنا دے، اے اللہ، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں بنا دے۔ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ، امت کے مظلوم سلاخوں کے پیچھے جیل خانوں میں قیدی بنے پڑے ہیں، اللہ، نکلنے کی راہیں نظر نہیں آتی۔ اے اللہ، آپ نے یوسف کو کنویں سے آپ نے نکالا تھا، یوسف کو کنویں سے آپ نے نکالا تھا، اللہ، یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے آپ نے نکالا تھا۔ اللہ، اس امت کے تمام مظلوم اور علماء اللہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، اللہ، اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ، عافیت عزت سلامتی کے ساتھ اے اللہ باہر کر دے، عافیت عزت سلامتی کے ساتھ باہر کر دے۔ آج تک کی ضرورت اللہ آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ قدم قدم پر ہم آپ کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہم آپ کے فقیر ہیں، آپ کے گداگر ہیں۔ اللہ، اپنی مرضی سے نہ ہم سانس لے سکتے ہیں، اے اللہ، نہ سانس باہر آ سکتا ہے۔ میرے اللہ، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما، ہماری دستگیری فرما۔ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ بھی پوری کریں گے۔ ہماری ضرورتیں دنیا آخرت کے اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، حرمین کی حفاظت فرما اور حرم کے اندر جانے کے لیے راستے آسان فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، کب موت آئے گی تجھے پتا ہے، رات میں آئے یا دن میں آئے، ہماری دعا ہے تیرے گھر میں ہو، تیرا نام ہو، تیرے نبی کا فرمان سن رہے ہو، اللہ، آخری سانس نکل جائے ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور موت سے پہلے وصیت کرنے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا، متوقع ہے یا اس پر ہمارا حق بنتا ہے، دنیا آخرت کی تمام حاجتیں ضرورتیں اپنے خزانے سے ان کی پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔